مفسرین نے لکھا ہے کہ سادتنا و کبراءنا کے زمرے میں ماں باپ بھی داخل ہیں. تو ماں باپ اس نازک موڑ پر ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کو irreparable loss کہتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ اس کھلی ونڈو میں جو بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئیں یہ بچہ ساری عمر وہی کرے گا. چنانچہ اس وقت اس کو دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دیتے ہیں. یہ بچہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. پھر وہ کسی لڑکی کو اس کا محبوبہ بنا دیتا ہے تو یہ لڑکا ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل کیسز بنتے ہیں. ماں باپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے, ماں باپ بعد میں تنگ بھی ہوتے ہیں, مگر انہوں نے تو خود اس راستے پہ بچے کو ڈالا تھا. پھر ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں شادی کر دو. وہ شادی بھی کر دیتے ہیں. گھر میں اس کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے, مگر اس کے اندر وہ جو شیطانیت تھی, غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا, وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی. چنانچہ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی انوالو رہتے ہیں. بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے, یہ باہر دوسری لڑکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک کیس ہوتا ہے, پھر دوسرا کیس ہوتا ہے. ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, بیوی تنگ آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 55 میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کی یہ گندی عادت ان کے دل سے نہیں نکلتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ونڈو کے کھلنے کے وقت میں ان کو اللہ کی طرف بھیجنے کی بجائے ان کو کھینچ کر شیطان کے راستے پہ چڑھا دیا ہوتا ہے. اب اس ونڈو میں جو ڈیٹا اندر چلا گیا وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک اتنا نازک موڑ ہے کہ جس کی اہمیت کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیٹی ہے, نیکی کرنا چاہتی ہے, اس ایج میں آ کے وہ نماز پڑھتی ہے, نیکی کی باتیں سنتی ہے. ماں کہتی ہے ذرا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے, تو وہ اس کو ماڈرن کپڑے پہناتی ہے. جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو, بڑی پیاری لگتی ہو, اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی ونڈو کلوز ہو گئی, تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا. وہ ایک سے افیئر کرے گی, پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی, پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی. حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے, وہ شادی کے بعد بھی افیئر کرتی رہے گی. ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ 2-4 بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں, ساتھ افیئر بھی چل رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, ماں کے پھر بھی افیئر چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارا راستہ جو طے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتاً اس کے دماغ میں ایک ونڈو بنائی تھی حق اور باطل کی, نیکی اور بدی پہ آنے کی, اس وقت ماں باپ نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں باپ نے اس کو بدی پر لایا تھا. اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی, کالج میں پڑھے گی, ماڈل بنے گی. اچھی جب اس راستے پہ چڑھا دیا, اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا ہے. تو یہ عمر کی جو ونڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جو لوگ اپنے بچے کو جماعت میں بھیج دیتے ہیں, مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, کسی شیخ سے بیعت کروا دیتے ہیں, یہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں. ان کا مستقبل, ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں ہر طرف اس کو شیطان کے نمائندے اپنی طرف بہکاتے ہیں. یہ اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے, یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے, خطا کر بھی لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. چنانچہ ماں باپ کی دعائیں, شیخ کی دعائیں اس گناہ کی دلدل سے اس کو نکال لیتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں. تو یہ جو زندگی کے 11 سے 13 سال کا وقت ہے یہ لو ونڈو کھلنے کا وقت ہے. لو کا مطلب ہمیشہ
غیر عورت کی محبت نہیں، لو سے مراد اللہ کی محبت ہے۔ تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے شیطان اس کا رخ اللہ کی بجائے مخلوق پر لگا دیتا ہے۔